وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا، وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے، تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے، لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے
کہ وہ لاولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یہ یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریا نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا، ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ آئے، پھر ایک آدھ اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی۔ بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں گے۔ کوئی بندہ تھکنے کو تیار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارا دن۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگ نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پروپیگنڈا ہونے لگا، تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل،
और रब फरमाते हैं शान मैंने यूसुफ को ही अता फरमाई। तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब वो बेटा लेके गई उनके पास, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया? आप फरमाने लगी मैंने तो चुप कर रोजा रखा हुआ है, इसी से पूछ लो ये कहाँ से आया है, यही बताएगा। पंघूड़े में थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पंघूड़े में। तो कुरान मजीद कहता है कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह, हजरत ईसा बोले और बोल के कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और आतानी अल किताब, खाली नहीं आया, किताब साथ लेके आया हूँ। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में हैं, तो कलाम फरमा रहे हैं, अपने नबी होने का ऐलान फरमा रहे हैं। अब उस बंदे के करीब जाके उससे सवाल करने को दिल नहीं करता जो नबी पाक के बारे में कहता है 40 साल के बाद नबी बने। यहाँ पंघूड़े में हजरत ईसा कलाम करें, पंघूड़े में, और वो पंघूड़े में कहे मैं नबी हूं, और तो अपने रसूल के बारे में ये कहे कि बकरियां चरा रहे थे तो माशाअल्लाह उन्हें पता ही नहीं था कि मैं नबी बन जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, यानी बचपन में भी रंग ढंग निराले थे मेरे रसूल। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे। और मरहूम आजम चिश्ती ने भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। फिर इससे आगे आयत नंबर 41 से एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो बहुत सच्चे नबी थे। उन्होंने अपने चचा को बेजान बुतों की इबादत से रोका, आज़ाब इलाही से डराया। उसने कहा कि आप हमें हमारे खुदाओं से फेरना चाहते हैं, इससे रुक जाएं वरना हम आपको संसार कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिगफार करता रहूँगा, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम पोते की बिशारत दी, और ये भी फरमाया कि ये दोनों नबी भी होंगे। फिर आयत नंबर 51 से लेकर 58 तक मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि हजरत मूसा को बरगुज़ीदा रसूल, नबी और अल्लाह का राजदार कहा गया, और हजरत हारून की नबुव्वत का बयान भी हुआ, और हजरत इस्माइल को वादे के सच्चे, नमाज और ज़कात का हुक्म देने वाले रसूल और नबी और अल्लाह का पसंदीदा करार दिया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम को सिद्दीक नबी करार देते हुए फरमाया कि हमने उनको बुलंद जगह पे बिठाया है। कहाँ है इदरीस अलैहिस्सलाम? चौथे आसमान में भी और जन्नत का कौल भी है। दो रिवायतें उनके बारे में मिलती हैं। एक तो ये है कि वो हजरत मलकुल मौत से एक दफ़ा कहने लगे तू मेरा यार नहीं बन जाता, अल्लाह ही भला करे। हजरत इजराइल को कहने लगे दोस्त बन, जो का बन जाते हैं, दोस्ती हो गई। फरमाने लगे यार मौत का जायका कैसे चखाता है? कहने लगा मैं आपको चखा देता हूँ। आपको मौत का जायका चखाया और दोबारा फिर रूह डाल दी, आप उठ के बैठ गए। कहने लगे दोज़ख तो दिखा, ने वो भी दिखा दी, पर मैं जन्नत तो दिखा, जन्नत भी दिखाई। तो कहने लगा वापस चलें। फरमाने लगे अब तो नहीं जाना। क्यों? फरमाया रब फरमाता है हुम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा यहीं रहेगा। मैं कहा जनाब वो तो पहले मौत का जायका चखना है, पुल सिरात जो दोज़ख के ऊपर है वहां से गुजरना है। तो आप फरमाने लगे ये दोनों काम मैं कर चुका हूँ और तू नहीं कराए हैं, लिहाजा मैं आ गया हूँ तो मैंने यहीं पे रहना है। अब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक ये तेरा बंदा, फरमाया तेरी दोस्त भी इसके साथ लगी थी तो मेरी तौफीक से ही लगी थी, और ये यहाँ तक आए भी मेरी तौफीक से ही है, मेरा इरादा बन गया इन्हें यहाँ रखने का। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पाँव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं, तो ये भी तो उसका करम होता है ना कि वो किस तरह करके किसी को नवाजता है। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला के फर्मा बरदार और सरकश बंदों के अहवाल और जो उनके आखिरत में अहवाल होंगे उनका जिक्र किया गया है। आयत नंबर 66 में बताया गया है कि मुनकरीन आखिरत हयात बादल मौत के बारे में हमेशा शक में मुब्तला रहे। इन्हें यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद दोबारा वही खालिक जिंदा करेगा जिसने पहली बार बगैर किसी नामो निशान के पैदा। आयत नंबर 76 में बताया कि जो लोग गुमराही में मुब्तला हैं इनके इब्तिला में इजाफे के लिए मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी जाती है, और जो हिदायत याफ्ता हैं इनको मजीद इस्तकामत नसीब होती है।
اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر، ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔